کارانہ انداز سے کرو، انداز رہو قرآن کی تعلیم کے، چھوڑو بھی ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو۔ اور آگے ہے وہاں، یہ ہے جو فرق جس کے لیے میں کہہ رہا تھا، وہاں آگے ہے کہ یہ چھوڑو بھی ان کو، لیکن قرآن کی بات ان تک پہنچاتے جاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے اگر کسی میں بچنے کی امکان ہے تو وہ اس لیے ختم ہو جائے کہ قرآن کی آواز اس تک نہیں پہنچی تھی۔ چھوڑو، جمیل انداز سے چھوڑو اور قرآن کی آواز اس کے باوجود پہنچاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ رسول کی غمخواری اور خدا کی رؤوف الرحیمی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ تو خود بھی لفظ اس کے لیے، خدا کے لیے تو ہم غمخوار اور غمگسار ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے، لیکن اور الفاظ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہاں تو قرآن میں یہ ہے کہ یہ آخری انداز میں تباہی کے جہنم میں گرنے لگتا ہے جب وہ، تو وہ کہتا ہے یا حسرتن علی، وہ میرے بندو تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ۔ کسی ظالم اور انتقامی کا یہ انتقام نہیں ہے کہ بیت پڑے اور وہ خوش ہو گیا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتا یا حسرت، او میرے بندو، حالانکہ حسرت کا لفظ اس نے اب ادھر استعمال خود کیا ہے، ہم تو یہ نہ کرتے۔ تو گویا یہ کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان میں امکان نہیں ہے اصلاح کا، ان کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد باوجود اس کے کہا یہ ہے کہ قرآن پھر بھی پہنچاتے رہو۔ یہ جو کہا تھا نا کہ ایک کو نہ چھوڑ، آگے دو آیتیں ہیں شیخ صاحب میں پورا کر لوں۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوكَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے ان کا یہ ایسی سطح، یہ ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی باقی ان پہ سے رہا نا تو یہ فتنہ اس کے بعد دوسروں میں پھیلاتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی گمراہی کی حالت میں فسق و فجور میں مبتلا رہے تو ان کی اولاد بھی اسی قسم کی ہوگی، اس لیے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دیں کہ آگے نو انسانی بھی آگے چلے تو صالحین کی اولاد ہو وہ جو آگے چلے۔ بڑی چیز کہی ہے، اور واقعی اولاد بھی اسی قسم کی وہ ہوتی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، میرے پروردگار حفاظت کا سامان دے، مجھے دے، میرے والدین کو بھی دے، وہ مومن ہوں گے نا، کیونکہ بیوی بیٹا جو تھا وہ تو ان میں سے نہیں تھا۔ اور لمن دخل بیت یا مومنا، یہ نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی محفوظ کر دے، حفاظت دے دے، نہ، ایمان کے ساتھ جو میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی یہ حفاظت دے۔ وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر جو تباہی یہ تو بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ نو کا اختتام ہوا عزیزان ایمان۔ ہاں اگلے درس کی بات بڑی اہم ہے، بھول چلا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کی کو یاد نہیں رکھتی اس قوم میں پھر محسن پیدا ہونے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں میری نگاہ سے 3 محسنین گزرے ہیں، سر سید اقبال قائد اعظم علیہم الرحمہ۔ بہت بڑا احسان ہے ہم پر، امت ملت ہندیہ مسلمہ کہہ لیجیے اس زمانے میں یا پاکستانیہ۔ 25 دسمبر عام طور پہ قائد اعظم کی یوم پیدائش ہوتا ہے، اس پہ بھی میں ایک خطاب پیش کیا کرتا ہوں۔ تو 25 دسمبر نہیں، ہم جمعے کے دن کیا کرتے ہیں کیونکہ درس کا وہی دن ہے۔ اگلا درس 30 دسمبر کو آئے گا، تو 30 دسمبر کا جو درس ہے وہ خصوصی عنوان ہے اس کا، اور عنوان ہے اس کا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی اتنی مخالفت کی تھی۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے فطرت کی کہ وہ پاکستان کے مالک بنے پھرتے ہیں آج۔ تو میں پاکستان کی تاریخ میں چونکہ مجھے شرف حاصل ہے ساتھ وہاں شامل رہنے کا، تو میں پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کچھ میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے اتنی مخالفت کی تھی وہاں، تحریک پاکستان، مطالبہ پاکستان، قائد اعظم کی، اقبال کی، وہ ہیں جو آج یہاں آپ کے ہاں
پاکستان کے اقتدار کے حوث کے یہ بنے پھرتے ہیں. یہ تمام علماء حضرات، یہ تمام کسی قسم کے جتنے سیاسی لیڈر بھی آپ کے ہاں نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں، بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ اور تاریخ میں کس طرح مخالفت کی، اور یہاں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے سب کچھ. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ کارڈ چھپوا لیے ہیں انہوں نے.